نساء کا مطلب ہی عورتیں ہیں، امرأتن عورت کو کہتے ہیں عربی میں، نساءن اس کی جمع آتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بہت سارے حقوق بیان کیے، زمانہ جاہلیت میں بہت سارے ظلم ہوتے تھے عورتوں پر، ان کا تذکرہ کیا۔ بہت طویل احکام ہے، کئی بار میں بیان کر چکا ہوں، اور خاص طور پر میاں بیوی کے آپس کے رہن سہن کے معاملات، پھڈا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیسے نمٹانا ہے اس کو۔ اس میں ایک بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی میں کسی طرح بن نہ رہی ہو تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک بندہ جو بندے کا جو بندہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ شوہر کی طرف سے، اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے، دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحاً، اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے۔ بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، بدگمانیاں، غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں۔ شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے، یا اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر۔ وہ اگر تھوڑا استغنا دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی۔ خیر، بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں، آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کریں۔ اگر میاں بیوی میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، یہ یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک بندہ بیٹھے دونوں خاندانوں میں سے، جرگہ نہ بٹھائیں۔ لوگ دو بسیں بھر کے لے آتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، معاملہ سلجھنے کے بجائے اتنا زیادہ الجھے گا۔ یہ خوب سمجھ لیں، جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے، تو وہاں شادیاں بروقت بھی ہوتی ہیں، صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں۔ جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا نا، تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی 50 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماموں کہے گا یہ صحیح نہیں، رشتہ نہیں ہے، چاچا کہے گا تم کدھر دے رہے ہو، خالہ کہے گا یہ ہو ہے۔ تو اس لیے عقل مند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ چراند یعنی وہ نہ کریں۔ تو ایسی باتیں ممبر پہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے، کیا کریں، بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے، وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ خیر، تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے دا پتر ہو، اور ایک بندہ ادھر سے جو وہ بھی کیا ہو، یہ بندہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہو، تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ فوراً طلاق کی طرف جاؤ، اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں۔ ایک اور حکم جو سورہ نساء میں بیان ہوا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا، یہ اس کے حقوق میں گڑبڑ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں، تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھائی طلاق سے بہتر ہے کہ صلح کر لو آپس میں۔ صلح کا مطلب کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں، جب بھی آتا ہوں پھڈا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے۔ میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اسی کی تفسیر ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے۔ اگر میں وہ قرآن کی آیتیں ہی پڑھوں گا وہ تفسیر تو نہیں ہوئی نا، تو تفسیر تو میں اپنی مثالوں سے، تفسیر کا مطلب کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا۔ ڈیفائن ہمیشہ انسان اپنے الفاظ میں کرتا ہے، اپنے زمانے کے عرف کو دیکھ کر، اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر، اس زمانے کی مثالیں دے کر ڈیفائن کرے گا۔ ڈیفائن یہ نہیں ہوتا کہ وہی آیتیں ہی پڑھنا شروع کر دوں میں۔ اب نیوٹن کا قانون آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی، نیوٹن نے ہی فرمایا تھا نا یہ، او کما قال نیوٹن، نیوٹن نے فرمایا تھا کسی اور نے فرمایا تھا؟ ابے بھائی ہم نے اسکول میں پڑھا تھا جو چیز ہل رہی ہے نا وہ ہمیشہ ہلتی چلتی رہے گی جب تک روکنے والا نہ ہو، جو رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی جب تک دھکا دینے والا نہ ہو کوئی اس کو۔ یہ نیوٹن کا قانون تھا، آپ نے لا پڑھا دیا، اب بچے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس کو ڈیفائن کریں، آپ نے ڈیفائن میں وہی لا دوبارہ پڑھ کے سنا دیا،
کہیں گے سر اس کو ڈیفائن کریں. آپ کہہ رہے ہیں میں ڈیفائن ہی تو کر رہا ہوں, وہی قانون آپ دوبارہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, اس کی اسپیڈ اتنی ہوتی جتنے ایکشن کی اسپیڈ ہوگی, ٹھیک ہے نا. ابے بھائی یہ تو لا ہے نا. اب آپ ٹیچر سے کہیں گے آپ بتاؤ, تو ٹیچر اپنے الفاظ میں بتائے گا. ٹیچر کہے گا دیکھو یہ ایک گیند ہے, یہ دیوار پہ مارو گے, جتنی فورس سے مارو گے اتنی ہی فورس سے واپس آئے گی. اب آپ کہو سر ہم نے آپ کو نیوٹن کا قانون پڑھانے کا گیند اور بلے کی مثالیں دینے کے لیے نہیں کہا. یہ میرے بیان کے ساتھ لوگ کمنٹس میں حشر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تفسیر کے نام پہ پتہ نہیں کیا چیزیں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. میں کمنٹس پڑھتا ہوں, جب بھی یہ تراوی والے بیانات کے بھی کمنٹس پڑھتا ہوں, میں ایسے نہیں ہو جاتا غافل کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس ہم نے بیان اپلوڈ کر دیا ایسی کی تیسی جو جس پہ گزر رہی ہے. میں عموماً کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ تبصرہ کیا ہے, لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اس میں بعض دفعہ مجھے میرے اصلاح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. بعض کمنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں لیکن ہوتے صحیح ہیں, تو مجھے آئندہ سدھرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو میں وہ کمنٹس دیکھتا ہوں. بعض تو ایسے خاندانی کمنٹس ہوتے ہیں, اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں, سمجھتے ہو. تو انسان کو پتا ہونا چاہیے اس کی بات کا معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. دیکھو اچھا ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا, 1 ہفتے کی دوا دے کے کہے گا رپورٹ پیش کریں ہوا کیا اس دوا سے, فائدہ ہوا کہ نقصان ہو. پھر وہ مناسب سمجھے گا تو ہفتے بعد دوا چینج کر دے گا, نہیں تو اسی دوا کو باقی رکھے. اور جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوگا پکڑا کے بولے گا بھاڑ میں جائے, مادہ فاسدہ نکل جائے بس کسی طریقے سے, اس کا پیٹ صاف ہو جائے, مرے جیے ہماری غرض. تو اس لیے میں کمنٹس دیکھتا ہوں, لوگوں کے تبصرے پڑھتا ہوں. تو لوگ بہت سے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں, آیت قرآن کی ہوتی ہے, مثالیں ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے. تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں, پھر اس کو بیان بھی کریں. تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے, اس زمانے کے حساب سے مثالیں دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دوسرا, پہلا حکم تو بتا دیا نا, دونوں میں پھٹا ہو تو کیا کرنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں پھڈا ہوتا ہے تو تیلی لگا کے پھڈے کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی. اس کو آپ دوسرا حکم سمجھ لیں. وہ تیسرا, میں جو دوسرا تھا وہ تیسرے نمبر پہ بیان کرتا ہوں. دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں, چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں, ان باتوں میں اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی. کتنی خاندانی آیت ہے یار. کیا مطلب؟ جب لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے, کھلے عام تقریریں کر رہے ہوں گے, اسٹیج پہ خطاب کر رہے ہوں گے, ساری پازیٹیو باتیں, ساری جوڑنے والی باتیں, فساد والی باتیں نہیں. آپ مجھے ووٹ دیں, میں سچا پاکستانی, یہی ہوتا ہے نا. مولوی صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں گے, زبردست اصول کی پابندی کرو, یہ کرو, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق. قرآن کہتا ہے لیکن جب چپ کے آپس میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا, ان میں خیر کی باتیں کم ہوتی ہیں, ان میں لڑانے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ ساس سے تقریر کروا لینا خواتین کے حقوق پر, بہو کے حقوق پر 1 گھنٹہ تقریر کریں گی ساس, لیکن چپکے سے کسی کوئی خاتون جائیں اور ساس سے پوچھیں کہ آپ کی بہو مارکیٹ میں کیسی چل رہی ہے پھر دیکھو چپکے سے جو بات کرے گی نا کان میں, سوائے وہ ساسیں جو میرا بیان سن رہی ہیں, ایسی لڑائی کی باتیں کریں گی. بہن کیا بتاؤں, ایسی نالائق بہو مجھے ملی ہے, کم بخت 12 بجے تو سو کے اٹھتی ہے, وہ 12 بجے تک سوتی رہتی ہے, کسی کام کی نہیں ہے, اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. لڑوانے والی باتیں. بہو سے بھی کروا لو تقریر ساس کے حقوق پر, پورے خطوط لکھ دے گی, کتابیں بھر دے گی, لیکن چپکے سے جب بات کرے گی اپنے شوہر کے کان میں تو اس کی کان میں اس کی ماں کے خلاف نفرت بھر رہی ہوتی ہے, سوائے ان بہوؤں کے جو میرا بیان سنتی ہیں. یہ ہر دفعہ بریکٹ میں لگانا پڑتا ہے. تو اسی طرح بہن سے پوچھ لو, کھلے عام پوچھو سب کے سامنے مجمع میں, تو بہن بتائے گی بھابھیوں سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں لوگ, گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر چل کے آئی ہے. لیکن آپ کبھی چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سے پوچھیں, چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سسٹر سے بولیں ذرا ادھر سائڈ پہ آ جاؤ, وہاں تو سب بیٹھے ہوئے تھے نا, ذرا ادھر چھاؤں میں آ جاؤ, تم سے ایک بات کرنی ہے. چھاؤں میں آ کے ذرا بتاؤ میرے کان میں میری بیگم کیسی ہے, بتاؤ کان بھرے گی کہ نہیں بھرے گی, بولو نا. اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں
کہ ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے, بیوی کا ہمارے ساتھ, ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں, ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. مجھے پتا ہے میری بیوی میں کیا گڑبڑ ہے, بیوی کو پتا ہے میرے شوہر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, چلو آپس میں کمپرومائز انہوں نے کر لیا. لیکن جب بہن آئے گی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے, پھڈا میرا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے, بہن کے ساتھ نہیں ہوتا. پھڈا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بیگم کے ساتھ. پتہ نہیں کیا کان بھر کے جاتی ہے اماں کے بھی, یہ پڑی ہوئی کیوں ہے 10 بجے تک, اس کو تو ہم تو اپنے گھر میں ایسے نہیں ہیں. ہم تو بھائی صبح 8 بجے ناشتہ بناتے ہیں, اپنے سسر کو چائے پیش کرتے ہیں, ساس یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. او بھائی اگر آپ اپنے گھر میں بہت اچھے ہو تو یہاں بھی تو اچھے بنو نا. یہاں اچھا بننا یہ ہے کہ کان نہ بھرو, تو کان نہ بھرو. تو ہر سطح پہ یہی ہو رہا ہے, توڑ کی باتیں, دوستوں کو آپس میں لڑانا, بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا, باپ کو بیٹے کے خلاف, بعض لوگ باپ بیٹے کو لڑواتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, ایک بیٹا آپ کے پاس آیا, اس سے پوچھا, اس کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ, اس بچے کے دل میں آئے گا کہ میرا باپ تو میرے ساتھ ایسا کرتا نہیں ہے. یہ دیکھو یہ ابا اپنے بچوں کو تو لقمہ منہ میں بنا بنا کے کھلا رہا ہے, اور ہمارا ابا تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. بچہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ کھا رہے ہو یہ کس کے خرچے پہ, باپ کے خرچے. وہ یہ دیکھے گا کہ یار اس کا ابا اس کے منہ میں لقمہ بنا کے ڈال رہا ہے, اور ہمارا ابا ہمارے منہ میں لقمہ بنا کے نہیں ڈال. نفرت یہ انسان کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے, کہ آپ کسی کے بچے کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچوں کے سامنے ایسا سلوک کر رہے ہو کہ اس سے ان کے دل میں اپنے باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے. ایسے میں نے دیکھے ہیں گھر بگڑتے ہوئے, یار ان کے ابا تو ایسے, جب کوئی میرے سامنے آ کے کہتا ہے نا فلاں کے ابا تو ایسے, ہمارے ابا ایسے نہیں, میں نے کہا تمہارے اندر غیرت نام کی چیز نہیں. اپنا ابا جیسا بھی ہو, آدمی فخر کرتا ہے میرا باپ ہے, اللہ نے مجھے یہ والا دیا سب سے اچھا ہے, میرے لیے یہی سب سے اچھا ہے. تو یہ اسی طرح عورتوں کو شوہر کے خلاف لڑوانا. بعض خواتین اپنے میاں کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں دوسری عورتوں کے سامنے, میرے میاں تو ایسے اچھے ہیں, ویسے نہیں کریں گی کبھی میاں کے سامنے کہ آپ اتنے اچھے ہیں. دوسری عورت کو خراب کرنے کے لیے اپنے میاں کی تعریف. میرے میاں نے تو آج تک کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لیا, جب بھی نام لو 3 دفعہ تھوکتے ہیں. وہ عورت کہے گی میرے میاں کا تو ٹاپک ہی یہی ہے. سمجھ گئے ہوگے کس کے میاں کی بات ہو رہی ہے. سمجھتے جب میرے ساتھ بھی عجیب معاملات ہیں, زیادہ نہیں فری کراؤں گا آپ لوگوں کو اس معاملے میں. خواتین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب کسی خاتون سے ملتی ہیں تو پھڈا گھر میں ہوگا. اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں سے دور رکھو, ہنسی خوشی زندگی گزرتی, سوائے ان خواتین کو جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو خیر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. اب دیکھو اصولی طور پر آپ کسی عورت کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف کرو, اچھی بات ہے, لیکن ایسی تعریف کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے, یہ تعریف نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ فساد ہے. شکر کرو بھائی, بتاؤ میرے میاں بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, اس میں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن اسٹائل یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اپنے میاں کی نفرت پیدا ہو. تو قرآن نے دوسرا حکم کیا دیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم, اکثر لوگوں کی, اس مردوں اور عورتوں, مردوں کو بھی اللہ نے, عورتوں کو بھی, اس میں سب برابر ہیں. مرد بھی جب دفتروں میں بیٹھ کے کانا پھوسی کرتے ہیں باس کے خلاف, مینجمنٹ کے خلاف, سامنے بیٹھ کے کمپنی کی ترقی کی باتیں کریں گے نا, سر ایسا میں پروجیکٹ لے کر آیا ہوں, کمپنی دیکھیں 1 مہینے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, میں خیر خواہ ہوں سر آپ کا, میں یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں, میں ہوں آپ کا. سامنے بڑی اچھی باتیں, جیسے ہی باس جاتا ہے تو آپ دیکھو آپس میں کان میں کیسی باس کے خلاف غیبتیں شروع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ابے سالہ تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے, نچوڑ کے رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اور پھر اپنی تنخواہ دوسرے کے سامنے شو کر کے اس کے دل میں ناشکری پیدا کرنا. ابے بتاؤ تیری تنخواہ کتنی ہے؟ کہے گا یار مجھے تو 30 مل رہے ہیں. ابے تجھے 30 مل رہے ہیں, میں بھی نیا آیا ہوں, 50 پہ آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی, یار ہم اتنے پرانے ہو کے 30 کما رہے ہیں اور یہ سالہ کل کا اور 50. اب پوری بات تھوڑی ہوگی بھائی اس میں قابلیت زیادہ ہے یا کم ہے, ہر جگہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی اور کام رہا. ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں, 20 سال سے میں جامعہ الرشید میں ہوں, ہمارا بھی وہاں سے ایک وظیفہ ملتا ہے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 20 سال سے جو اساتذہ ہیں, مجھے کسی کے وظیفے کا تنخواہ کا نہیں پتا اس کو کتنی مل رہی ہے.
نہ ان کو میرے بارے میں پتا ہوگا. ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہوتی بھائی اس کو 1 کروڑ ملے, 20 کروڑ ملے, 5 روپے ملے, 10 ملے, یہ ان کا معاملہ اور انتظامیہ کا. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا گزارا اس میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, پتہ ہی نہیں ہوتا الحمدللہ ہمیں. تو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک موبائل کی دکان پہ گیا, اب تو یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں, جب سے مشہور ہوا ہوں کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا, ورنہ اتنا مزہ آتا تھا, تھوڑا گھومتے پھرتے بھی تھے نا. تو موبائل کی شاپ پہ گیا تو وہاں موبائل ٹھیک کروانے گیا. ایک بندہ کیا کر رہا ہے, جو بیٹھا ہوا ہے نا وہاں موبائل ٹھیک کرنے کے لیے, وہ ٹھیک کر رہا ہے, دوسرا جس کا بیچنے پہ لگایا ہوا تھا وہ اس کا کام آ کے دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے. جو اونر تھا نا اس کو غصہ آ گیا, ابے تجھے موبائل بیچنے پہ لگایا ہے, تو اپنا کام کر, تو اس کے کام میں کیوں گھس رہا ہے. اتنی موٹی موٹی گالیاں انہوں نے نکالنا شروع کر دیا. اب گالیاں آپ خود ہی گھر جا کے سوچ لیے گا, اس کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا. اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ تو اپنا کام کر نہیں رہا ہے, اس کا کام فری میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح ہے نا, دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے تاکہ کل میں اپنی دکان کھول کے میں بھی کیا کروں. تو وہ مالک سمجھ گیا, جو اونر تھا نا شاپ کا, جو بزنس کا مالک تھا, وہ سمجھ گیا کہ یہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے. بعض لوگ گھننے ہوتے ہیں, آپ کو لگایا سیل آؤٹ کرنے پر, سیل پرچیزنگ پر لگا دیا آپ کو, آپ کیا کر رہے ہو, گھننے بن کے بیچ کم رہے ہو اور دوسرے کے کام کو چیک زیادہ کر رہے ہو, اس سے سیکھ رہے ہو. بھائی سیکھنا چاہتے ہو نا, سیدھا سیدھا اس کو بتاؤ سر میں آپ سے یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں, کہے گا ٹھیک ہے بھائی اتنی فیس دے دو میں آپ کو سکھا دوں گا. فری پھوکٹ میں سیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, جھانکا تاکی ہو رہی ہے, کر کیا رہا ہے یہ, دیکھو کیا کر رہا ہے. اس کو اتنا اس شرارت سمجھ گیا نا اس کی, اتنی گالیاں دی نا اس نے. میں کھڑا ہوں گالیاں پہ گالیاں دیے جا رہا ہے, جیسے معین اختر کے ماموں نے جو گالیاں دی تھیں. تو یہ بھی 2 نمبر ہی ہے. آپ کو جو کام لگایا آپ وہ کام کرو, آپ دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑاؤ. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ بتا دو بھائی ادارے کھلے ہوئے ہیں, یا اس کو بول دو یار تم مجھے سکھا دو, وہ کہے گا میں اتنے پیسے دوں گا آپ کو. خیر, تو جب بھی چپکے چپکے چھاؤں میں اور اس طرح شرارتیں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثر سرگوشی تو سمجھتے ہیں نا, اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی, توڑ کی باتیں ہوتی ہیں. تو دوسرا حکم اللہ نے سورہ نساء میں کیا دیا, اور سورہ نساء میں اللہ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں, اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے. گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے, عورت کا, توڑنا بھی کس کا کام ہے, عورت کا. گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا, اس لیے اللہ